بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات معلوم ہے ذکر کے تعلق سے آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے، ذکر کا ذکر ہوتا رہا ہے. دیکھو ہر چیز کی اصل جو ہے انسان علم پڑھے کچھ بھی کمال حاصل کرے لیکن جب تک اس کے خدا کی یاد و خدا کا ذکر و خدا کا لگاؤ پر خدا کے ساتھ لو لگتا نہیں ہے، وہ انسان کا علم بھی کام نہیں آتا اور عمل بھی کام نہیں آتا. کیسے کیسے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے صوفیاء کرام نے آخر چل کر کے یہی کہا ہے کہ اگر ہم اس لائن میں نہیں لگتے ہماری پوری عمر ضائع ہو جاتی، پوری عمر برباد ہو جاتی. ذکر اصل چیز ہے. ذکر کا طریقہ آ جائے، ذکر کا ڈھنگ آ جائے، ذکر کا چال آ جائے اس لحاظ سے علم بھی پڑھا جاتا ہے، اس لحاظ سے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے، اس لحاظ سے میرے عزیزوں بزرگوں کی صحبت کے ساتھ اپنا وقت لگایا جاتا ہے. صرف کتابوں سے خالی کچھ نہیں آتا ہے. اگر کتابوں سے آتا ہے تو بہت سارے بڑے بڑے ائمہ یہ کبھی نہ کہتے چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جس پر آج پوری دنیا کا دار و مدار ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت تابعین میں سے ہیں میرے عزیزوں. امام اعظم ان کا لقب ہے میرے عزیزوں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ عَلَىٰ مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَنُصْرَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ أَعْدَادَ قَدْرٍ عَلَىٰ مَنْ قَلَّدَ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ. وہی اپنے اشعار کے اندر کہتے ہیں لعنت ربنا، ہمارے رب کی لعنت اتنی ہے جتنی دنیا کے اندر کنکریاں مٹی ہے. مٹی ذرات کتنے کوئی گن سکتا ہے؟ اتنی لعنت اس شخص پر ہے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رد کرے یا ان کی برائی کرے، ان کی تحقیر کرے یا ان کو ذلیل کرے یا ان کو رسوا کرے یا ان کی تقلید کا انکار کرے. تو اس کے بعد عبداللہ بن مبارک خود لکھتے ہیں فلعنت ربنا اعداد رمل، ہمارے رب کی اتنی لعنت جتنے دنیا کے کنکرے اور ریت ہے. ریت کس کے اوپر؟ علی من رد قول ابی حنیفہ، اس شخص پر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول کو رد کرتا ہے حقیراً ان کو تذلیل کرنے کی غیر مقلدین جماعت اسلامی علیہ وغیرہ یہ چیز کا ہم کرتے رہتے ہیں اکثر بیشتر. سمجھے نا؟ آگے کریں وَنُصْرَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ قَطْرٍ، ہمارے رب کی نصرت اور مدد اتنی جتنے پانی کے قطرے ہیں. کون گن سکتا ہے پانی کے قطرے دنیا کے اندر؟ وہ گن سکتا ہے آج تک؟ وَنُصْرَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ قَطْرٍ، جتنے قطرے ہیں اتنی نصرت اللہ تعالیٰ کی اس شخص کے لمن قلد قول ابی حنیفہ، اس شخص کے لیے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرے، ان کے بات کو مانے اس کے طریقے پر چلیں. اتنی بڑی شخصیت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. وہ بھی خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، میں سب کچھ بنا، سب کچھ کیا، لیکن آخر عمر کے 2 سال میں نے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں لگائے، ان کی صحبت میں اٹھائے ان سے جو میں نے سلسلہ نقشبندیہ تعلیم حاصل کی اور طریقے تعلیم حاصل کی ذکر کی، وہ 2 سال اگر مجھے نہیں ملتے تو لہلک النعمان ہلاک ہو جاتا، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے. وہ کیا کہتے؟ میں خود ہلاک ہو جاتا. یہ سب حاصل کرنے کے لیے، کمال پیدا کرنے کے لیے انہوں نے پورا علم حاصل کیا، تحقیقات کی، قوم کی خدمت کیا، اللہ کے دین کی خدمت کی. پھر بھی کہتے ہیں خدا کی یاد بہت بڑی دولت ہے. ان کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے یاد کرنا سیکھا رب. میرا چیز سمجھا نا؟ تو یہ ہمارا کابری ہمارا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ شافعی المسلک کی دونوں بھائی بڑے وقت کے فقیہ تھے، بڑے وقت کے. یہ صوفی بعد میں بنے ہیں بڑے محدث تھے بڑے مفسر تھے، بڑے علم رکھنے والے تھے، فقہ کا علم رکھنے والے تھے. جب آخری عمر آ گئی تو ذکر اذکار سلوک میں لگ گئے اور ذکر اذکار مشغول تھے خدا کے ساتھ مراقبہ مشغول تھے. بعد ایک گاؤں کے کچھ مسئلہ طلاق نفاق کو پیدا ہوا تو مسئلہ حل نہیں ہونے لگ گیا، حل ہونے کی کوئی شکلیں نظر نہیں آنے لگی. سب لوگ پریشان ہو گئے. سب نے کہا کہ امام غزالی کے پاس جاؤ، امام غزالی اس کو حل کر دیں گے.
تو لوگ ایک جماعت مل کر کے امام غزالی کے پاس آئے، ہمارا یہی مسئلہ ہے، فلاں فلاں لمبی چوڑی تفسیر ہے، یہی مسئلہ ہے، فلاں فلاں نا، اس کو حل کرنے آپ کے پاس آئے. تو امام غزالی نے کو کیا جواب دیا؟ تذکرتنی ایام البطلہ، میرے وہ دن تمہیں نے یاد دلا جو میرے باطل دن تھے، یعنی جس وقت میں تعلیمی مشغلے میں تھا نا، فقہ کے مسائل کے اندر مشغول تھا، اس کے بارے میں نے کہا کہ مجھے وہ زمانہ تو یاد دلا رہا ہے جو میں نے وقت بیکار کرایا ہے. ابھی تو میں اللہ اللہ کرنے لگا اور بیکار کے مجھے پوچھنے کو آیا بھائی نا. تو میرے عزیزوں، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف میں اس کی بڑی قدر عظمت رہی. ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں بڑے ذکر کے دل دادا اور ذکر کے عاشق تھے نا، بغیر ذکر زندگی نہیں نا. صوفی منشا رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ لکھا ہے، دہلی کے اولیاء کرام میں سے ہیں. صوفی منشا رحمۃ اللہ علیہ کچھ جذبی کیفی دعا کرتی، کوئی حلتاری ہوا کرتا تھا نا. ان کا انتقال ہوا، انتقال میں کسی نے خواب میں دیکھا ان کو نا، کیا کریں؟ کچھ نہیں کرنا، ایک بات پر بھی افسوس ہوا کریں، اور ابھی تک افسوس ختم نہیں ہو رہا کریں. اللہ تعالیٰ میرے سب خدمات قبول کیے، سب کچھ کیے، میری تعلیم ارشاد وغیرہ سب قبول کیے نا. میں ارشاد اور لوگوں کی رہنمائی اس کے اندر جو بیٹھا رہتا تھا نا، اس وقت ذکر سے غفلت برتتا تھا، اس وقت ذکر سے غفلت برتتا تھا. تو مجھے وہ یاد آیا کہ اگر وہ بھی غفلت نہ ہوتی تو آج میرا کتنا بڑا اللہ کے مقام ہوتا. حالانکہ وہ ارشاد رشد جو ہے ہمارے ہدایت کے لیے تھا، لیکن ذکر اگر اس وقت بھی میں کرتا تو میرے لیے بڑے فائدے کی چیز. اس کا ہی افسوس ہے، باقی کوئی افسوس نہیں. تو اس وقت افسوس کرو گے، ابھی باتیں کرنے سے کچھ نہیں. ابھی تو لذت آتی ہے نفس کو نا، ابھی بڑا اچھا لگتا ہے نفس کو، باتوں کے بڑا انٹرسٹ آتا ہے. لیکن اس کے بعد پتہ چلے کہ بھائی وہ ہمارے وقت جو ہے اللہ اللہ کا اللہ نے موقع دیا تھا، اللہ کے توفیق سے ہم یہاں آئے تھے. اللہ دیکھتے ہیں میرے بندے کو میں نے توفیق دی ہے، وہ توفیق کا استعمال کیا تک کر رہا ہے نا. اور توفیق کا استعمال کرتا ہے تو شفا ہوگی. توفیق کا استعمال ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے تم پٹکارے جاؤ گے، پگائے جاؤ گے نا. ڈاکٹر حکیم طبیب نے آپ کو دوائی دیا، نسخہ لکھ دیا، پرہیز لکھ دیا نا، یہ دوائی کھانا، یہ کرنا ہے. ڈاکٹر نے اچھی چیک کر کے پورا تحقیق کر کے بھائی آپ کے مرض کو پکڑا، بتا دیا یہ دوا ہے، یہ علاج ہے، یہ پرہیز ہے، یہ اس طریقے سے صرف لینا ہے نا. آپ اگر قدر کر کے اس کی نا بتائے ہوئے وقت کے اوپر، بتائے ہوئے مقرر حدود کے ساتھ اس دوا کو کھائیں، اس کے پرہیز کریں تو آپ کو ضرور اس کا فائدہ پہنچے گا. اگر موت نہیں ہے تو ضرور اس کا فائدہ پہنچے گا. بالکل فائدہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے نا. اور تبھی دیکھتا ہے میں سمجھا رہا یہ دوا کھا، یہ دوا کھا، اس طرح کھا، اس طرح کھا، اس طرح پرہیز کر، دے رہا ہے موقع، لیکن نہیں، بس وہ نا بیوقوف بن کرتے رہتے ہو نا. کبھی جی میں آیا کھا لیا، کبھی نہیں کھا لیا، کبھی پرہیز کر لیا، نہیں کر لیا نا. اور پھر مرض اتنا بڑھ جائے گا، ڈاکٹر کہے گا ابھی میرج میں اس کا ہوتا نہیں، اسے لے کے جاؤ کیلی کو، نہیں تو پونا کو، نہیں تو بمبئی کو، نہیں تو بنگلور کا بھی لے کے جاؤ نا. وہاں جا کر آنے سے میت آ جائے گی، ظاہری سبب بن جائے گا نا. کیوں بھائی؟ جو تم کو ڈاکٹر کی طرف سے رہنمائی کی گئی تھی، روشن کیا گیا تھا، جو راہ بتائی گئی تھی، اس راہ کو تمہارے تک آنے کے باوجود تم نے قبول نہیں کیا ہے نا، اس کی قدر نہیں کی ہے، اس کی عظمت نہیں کی ہے. حالانکہ دوا تمہارے پاس ڈاکٹر بولا کہ تھوڑے کے میں ہے، تھوڑا سا ہے نا، اور اس کو کھاؤ گے تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، شفایاب ہو جائے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور تم نہیں کرو گے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا بولنے نہیں آتا، پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو سارے دنیا کے امراض سے، دنیا کے ٹنڈے بکیروں سے، دنیا کے لاو لعیب سے، دنیا کی مشغولیات سے، گھر بار کی ٹینشن سے، بیوی بچوں کے ٹینشن سے سب نکال. اللہ نے توفیق دیا تم کو. اللہ نے کیا کیا؟ یہ توفیق دیا تم کو، یہاں اللہ نے لایا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے بتا دیا میں نے توفیق دی، میں نے تمہارا نسخہ دے دیا، دوائی دے دی، علاج دے دیا، پرہیز دے دیا. اس کا پرہیز ہے کہ بلا وجہ دنیا کی باتیں کر کے نیکی کو ظاہر نہ کریں اور اس کی دوا یہ ہے کہ پابندی ذکر اذکار کرتے رہیں، سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں میرا عزیز. تو اللہ تعالیٰ کی قربت اور معرفت حاصل ہوگی انسان کو. یوں تھوڑی ملتی معرفت، پڑی کہ کٹ کر ہری مرچی لائی اور کٹ کر دے دی کھارا مرچی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. معرفت کے لیے پرہیز بھی سنبھالنا پڑتا ہے، معرفت کے لیے دوا بھی کھانی پڑتی ہے، معرفت کے لیے ہمت بھی ضرورت ہے
باقی دوسرے کاموں کے لیے کچھ ہم کو بوجھ نہیں لگتا نا. جہاں ذکر کا نام آئے, جہاں نماز کا نام آ جائے, تسبیح کا نام آ جائے تو ہمارے سستی طبیعت کا شروع ہو جاتی ہے, سستی نکالنا شروع کرتے تو نا. اور باقی دل میں لگا کہ بات کرنی ہے, گھنٹوں بیٹھیں گے نا, کیا فائدہ اس سے نا. اس لحاظ سے ہر چیز کی اصل جو ہے ذکر اللہ ہے, اللہ کے ذکر کی وجہ سے نا. میرے عزیزو, اللہ اللہ کرنے سے اللہ ملتا ہی ہے, ضرور ملتا ہے. کہ اللہ کرنے آتا ہے کس کو, اس طرح کرتے تو نہیں ملتا ہے نا. اللہ اللہ کرنے سے اللہ ملے, پر اللہ اللہ کہنا آتا کسی, یہ مسئلہ ہے نا. جو اس کا ڈھنگ ہے کہنے کا, اس ڈھنگ سے کہا جائے تو ضرور اللہ ملے گا, کیوں نہیں ملے گا بھائی. وہ ڈھنگ ہی نہیں نا. ادھر تصویر ہے, ادھر دنیا بھر دل کے اندر دنیا بھر خیالات ہیں, وساوس ہیں, میرے اس کو دفاع کر دو, اس کو ختم کر دو. اور خدا کے لیے, خدا کے گھر پر آئے ہو تو خدا کے ہی بن کر رہو نا. اپنے ذاتیات کے مت بنو, اپنے نفسیات کے مت بنو نا. بھائی ڈاکٹر کی دوا کتنے پابندی سکھا دیں بابا. ڈاکٹر نے بولا اگر تو نے نہیں کھایا کہ تو دیکھ بھی 2 مہینے کے بعد تیرے دل کا آپریشن کرنا پڑے. کھایا کر تو کچھ ہوتا نہیں تجھے, وہ کبھی سوئے گا نہیں بغیر کھائے دوا. سویا بھی ہوگا تو نیند اٹھ کے کھائے گا نا. سویا بھی ہوگا تو نیند میں اٹھ کر کے وہ دوائی کھائے گا, نہیں 2 مہینے بعد دل پھاڑنے والے اسے کون نا. ڈاکٹر نے اس کا کورس دیا ہے, اتنے مہینے تمہارے لیے کورس ہے, اتنے مہینے پابندی سے دوا لو گے تو اس کی رگ کھل جائے گی تمہاری. نہیں کریں گے تو آگے 3 مہینے تمہارے دل کو کاٹنا پڑے گا. تو وہ جسم کی فکر ہے اس لیے نا, کہ جسم سلامت رہے. کھائے کی فکر کرتا ہے تو بغیر دل کی خراب ہوئی تو مرتے. دل تندرست ہے, صحت مند ہے, طاقتور ہے, موت کہوں مر گئے, پھر تو کیا کی فکر کرنا ہے, تو کیا فکر کرنا. لیکن چونکہ دنیا سے ایک محبت, دنیا کی ایک تماہ, دنیا کی ایک لالچ انسان کے دل میں راسخ طور پر بیٹھی ہوئی ہے نا, اس وجہ سے انسان اس دوائی کو بالکل پابندی کے ساتھ لے گا. یہاں تم کہا جا رہا ہے اگر تم غفلت سے زندگی گزارو گے آخرت میں تمہاری روح کو تکلیف پہنچے گی. غفلت سے زندگی گزارو گے تمہاری روحانیت کمزور پڑے گی, تمہاری کو پریشانی اٹھانا پڑے گا, خدا کے عذاب ہوگا, بدن کو جلایا جائے گا نا, بدن کو داغ دیا جائے گا, بدن کو سانپ بچھو کاٹیں گے, کیڑے مکوڑے پکڑیں گے, یا خون پینا پڑے گا, رب کا اس پر ناراضگی آ جائے گی, رب ناراض ہوگا. یہ سب قرآن میں اور حدیث میں بیان کیا گیا, بتا دیا گیا ہے. اس کے لیے غفلت سے بچو. لیکن چونکہ مرنے کے بعد دیکھیں کیا ہو جائے, کون جان کہاں رہتی ہے جسم نا, کہاں بھی مرے تو ڈبرے میں ڈالتے ہیں, یہ تو معلوم ہے نا. اس لیے اس کی فکر ہم کو نہیں. لیکن یار میرے ایمان یقین رکھو, خدا سے خوف کرو, خدا سے ڈر کرو. میرا دیانت داری بہت بڑی چیز ہے, امانت داری بہت بڑی چیز ہے. یہ ذکر اذکار صحیح کرو گے تو انشاءاللہ ساری برائیوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے نا. ذکر بہت بڑی دولت ہے. ہوتے ہیں رسم بیعت ہوتے ہیں, اب پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں 20,000 کے اوپر ہمارے مرید ہوں گے, نہیں پتہ نہیں کون مرید ہے کون پیر ہے کسی خبر ہے. تو کچھ تعلق رکھے تو کچھ پوچھے تو نا. ڈاکٹر پاس آیا, ڈاکٹر نے چیک کیا, دوا دیا, چلا گیا نا. کون کا ڈاکٹر, کون کا مریض, ڈاکٹر کے پاس کروڑ مریض آتے, کون پہچانا تم کو. ہاں, اس سے ربط رکھو, اس کے دواعت میں شفا ہو رہی. اگر وہ پابندی سے لیتے رہو گے, اس سے تعلق رکھو گے. جو ڈاکٹر کے رات 12 بجے فون کرو, ہاں پہچانا تم کو بڑا ڈاکٹر, کیوں پہچانا, کیونکہ اس نے ربط رکھا ہے اس کے ساتھ, اور تمہارا کام بھی کر دے گا وہ نا. ڈاکٹر صاحب اٹھا تھا نہیں تو لے کے ایک پریشانی ماں کو ایسی, کیا نہیں لے کے آؤ, کیوں تمہارے ساتھ ربط ہے اس کا, اور تم پہچانتے نہیں. ڈاکٹر بھی دوا کہاں کو نہیں چھوڑ دو, سمجھا نا. تو میرے عزیزو یہ بہت بڑی چیز ہے ربط, تعلق نا. ذکر کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے بھی ربط بہت بڑی دولت ہے. ہم رسم بیعت ہو جاتے ہیں. ہمارے پورے علاقے دستور ایسا ہے, مہاراشٹر کرناٹک کا عام طور پر یہی دستور ہے نا. کسی قسم کا دوسری طرف بھی اکثر بیچتا رہتا دستور ہے. ایک مطلب بیعت ہو گئے, ملاقات, چلو چھٹی نا. چھٹی نہیں ہوتی بلکہ ڈبل پکڑ ہو جاتی ہے نا. اس لیے کہ تم نے معلومات لے لی نا, کن باتوں میں بچنا ہے کن باتوں میں نہیں بچنا ہے. معلومات لے کر پھر گڑبڑ کرتے ہو تو آپ کی ڈبل پکڑ ہوگی, آپ کی نجات نہیں ہوگی نا. اس لحاظ سے ہم لوگوں کو اس کو سوچنا چاہیے نا. ربط بہت بڑی دولت ہے, زندگی مشکل نہیں. اور پھر ربط نہیں رکھنا تو پھر تعلق ہی نہیں رکھو نا بھائی, پھر بیعت ہی مت ہو نا بھائی. ہاں, نہ رہنے میں بیعت ہونے میں کیا فائدہ سمجھا. اس لحاظ سے ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف میرے عزیزو جیسے تھے نا, جن کا
جسم بدن اور دل ایک ہو جا کرتا تھا. ہمارے اتنے اکابرین گزرے، اسلاف گزرے، مریدین ان کے سچے کی پیشوا گزرے. میاں خواجہ نظام علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو میاں اس وقت کے بادشاہ نے میاں کوڑے لگائے خسرو کو میاں تو خواجہ نظام کی پیٹھ کے اوپر اس کے نشان اٹھے. خسرو کو کوڑے لگا میاں غلط الزام لگائے خواجہ نظام الدولہ کے اوپر میاں اور خسرو کے اوپر خسرو کو کوڑے لگائے میاں خسرو چیخنے لگا، چلانے لگا. کہا کیوں تکلیف ہو رہی؟ کہا مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، میرے شیخ کو تکلیف ہو رہی. کیا کہا؟ میرے پیر مرشد کو تکلیف ہو رہی، میرے حضرت کو تکلیف ہو رہی. وہ کیسے؟ میں تم دیکھو کر لے جا کے، میرا سچا پیر ہے، میں سچا مرید ہوں اس کا. بادشاہ نے جا کے تحقیق کیا، جتنے نشانات اس کے پیٹھ خسرو کی پیٹھ پر نکلے ہوئے تھے مجھے قید خانے میں، اتنے نشان جا کر اولیاء کے اوپر خانقاہ میں نکلے ہوئے تھے. اس نے توبہ کی. یہ ہے ربط. یہ ربط ہوگا تو پھر خسرو بھی بنو گے اور نظام الدین بھی بنو گے. پھر ربط ہی نہیں تو کہاں سے بنے گا؟ اس لیے انسان کو یہ ضروری ہے انسان ذکر اذکار کے اندر خدا کی طرف ایسی متوجہ ہو جائے واقعات ہمارا معبود ہے، ہمارا مسجود ہے، ہمارا مقصود وہی ہے وہی ہم اس کی طرف متوجہ رہیں اور اس کے ذات کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تصور کر کے خدا کو بڑا محبوب سمجھ کر یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ پہنچے گا اور بہت جلدی نورانیت پیدا ہوگی. تو ذکر کرنے والا جہاں کہیں ہو آباد ہے، جہاں کہیں بیٹھا ہوا دنیا ہے اس کی، جہاں وہیں بیٹھا ہوا دنیا ہے اس کی، اس کے لیے کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتے ہیں. میرے عزیزوں سارے فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، میاں وسعت کے دروازے کھلتے ہیں، ترقی کے دروازے کھلتے ہیں اللہ کی یاد سے. اللہ کی یاد صحیح معنی میں کرنے والے بن جاؤ، غفلت کو چھوڑنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرتا ہے. یہ ہماری سب مقصد کیا ہے؟ مدرسے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جب سند لے کے پھرنے کا سرٹیفکیٹ، کوئی نہیں سرٹیفکیٹ کا معنی نہیں، نہ قبر میں ڈالی جائے گی نہ کفن میں ڈالی جائے گی. اور نہ منکر رہ کے پوچھیں گے تو پھر کہاں کی سند ہے؟ جامع ازہر کی ہے کہ مدینہ کی ہے کہ ڈابل کی ہے کہ دیوبند کی ہے کہ اردو کی کہاں سب کون پوچھنے والا نہیں. کون سے شیخ سے تو بڑا کس کی سند تیرے پاس کے دستخط ہے؟ کون پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں. وہی سوال ہوگا من ربک من نبیک ما دینک. سمجھا؟ تو اس کی تیاری اللہ کی یاد سے ہوگی. اللہ کو صحیح معنی میں یاد کرو گے تو اس کا جواب تو آسانی سے دے سکو گے. ایک شیخ بھی اس کا جواب آسانی سے دے گا اللہ کو یاد کرنے سے. ایک جاہل بھی اگر اس کو یاد کرے گا اللہ کو صحیح معنی میں تو اس کا جواب اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. مقصد تعلیم کا بھی یہی ہے کہ انسان صحیح معنی اس کا ڈھنگ سیکھے، جواب دینے کا ڈھنگ سیکھے، رب کو یاد کرنے کا ڈھنگ سیکھے، طریقہ سیکھے. اصل تو یاد ہے رب کی، لیکن ہم نے اصل کو جو ہے چھوڑ دیا اور نقل کو سب سمجھنے لگے. میں مولی بن گیا اور بس میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. میں مبلغ بن گیا، میں دائی بن گیا، ایک سال لگا میرے سے کوئی ہے ہی نہیں. بھئی اب ذمہ داری بڑھ گئی تمہاری، جتنا وقت زیادہ لگا اتنی زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی تمہاری. جتنا علم پڑھا اتنا بوجھ بڑھ گیا تیرے پر. کلما زاد علما زاد عملا. جب بھی کوئی علم کا مسئلہ آپ کے پر آ گیا تو اتنا بوجھ آپ کے اوپر آ گیا کہ اس کو صحیح ڈھنگ پر تم استعمال کریں. انسان سمجھتا نہیں اور پتہ میں کچھ بن گیا، کچھ بنتا نہیں. کیا بنتا ہے؟ کچھ بننا کچھ نہیں، وہ مٹی کا ڈھیر بننا ہونا. اس لیے انسان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد کرنے والے کیسے بنیں. شوہری مولانا ذکیہ صاحب نے اپنے فضائل کتابوں میں سب سے بڑی کتاب جو زیادہ لکھا ہے فضائل ذکر میں لکھا ہے، زیادہ سے زیادہ. باقی 100 صفحات کے اندر، 50 صفحات کے اندر، 80 صفحات کے اندر، 90 صفحات کے اندر، یا 250-300 صفحات کے قریب فضائل ذکر لکھ رکھا ہے. دیکھ لینا اٹھا کر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اصل میں خدا کا ذاکر بن جائے. ہر عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے. روزے کا حکم دیا کہ آخر کا تکبر اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون. روزہ ہونے کے بعد عید ہو جائے اور اللہ کے تکبیر پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. حج کے بارے میں کہا اذکروا اللہ فی ایام معدودات فاذا قضیتم المناسک فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم. جب حج پورا ہو جائے اللہ کا ذکر کرو. نماز پڑھنے حکم دیا اقیموا الصلاۃ لذکری. نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. میرے عزیز اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں قرآن کے اندر نازل فرمائے اس کا مقصد ہی ہے کہ انسان ذکر کرنا بن جائے.
اور خانقاہ میں جانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان ذکر ذرے سے اپنے آپ کو پاک بنائے، عیوب سے پاک بنائے، گناہوں سے پاک بنائے، دنیا کی رذائل سے پاک بنائے. یہ سب سے بڑی دولتیں ہیں، اس لیے اس کا خاص خیال رکھو. اب رہے کتنے دن دی، 4 دن تو ختم ہو گئے، رہے 4-5 دن کی سمجھانا. اگر 30 دن ہو گئے تو 6 دن رہے، 29 دن ہو گئے تو 5 دن رہے. اس زندگی کا سرمایہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 1 منٹ اللہ کرے کہ ایک بھی بار اس میں قبول ہو گئی، ہمارا بیٹا پیار ہوگا سمجھانا. اور یہ ہماری باتوں کا ہی ڈھیر لگ گیا تو پھر نا لعنت لے کے جاؤ گے، جیسے آیا ویسے جاؤ گے، پھر تم افسوس کرنے کے لائق ہو جاؤ گے، کچھ فائدہ نہیں اس کا. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں بھی توفیق دے دیں. سمجھا نا بھائی. کل مولانا عبد المجید صاحب مجلس چلائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ ہم لوگ عاجز ہیں، ضعیف، کمزور ہیں. تو جانتا ہے پروردگار ہم سیاہکار ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، خاکسار ہیں. رب کریم ہم شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں. رب کریم شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں. اے رب کریم شرمسار ہے. یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری قدرت بڑی وسیع ہے. تیری رحمت رحمت عامہ ہے، تیری رحمت رحمت تامہ ہے، تیری رحمت رحمت کاملہ ہے، تیری رحمت رحمت سابقہ ہے. اے رب کریم ہمارے گناہ رحمت کے مقابلے محدود ہیں. اے رب کریم ہمارے گناہوں کا انتہا ہے، تیری رحمت کا انتہا نہیں ہے. اے اللہ اپنی رحمت کے طفیل میں ہم سب سے سب گناہوں کو معاف فرما. تو نے توفیق دی ہے، اس کی قدر کی عظمت توفیق نصیب فرما. ہمارے ماں باپ کے درجات بلند فرما، ان کے ارواح کو خوش فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. ہمارے استادوں کی قبروں کو منور فرما، ہمارے استادوں کے درجات بلند فرما. جو اساتذہ بقیر حیات نے فیوزات کو عام تام فرما. ہمارے مشائخ کے درجات بلند فرما، ان کے انوارات کو زیادہ رب عطا فرما، ان کے فیوزات کو تام فرما. اے رب کریم ان کے لیے راحت کے فیصلے فرما. اے رب کے ہمارے متعلقین، محبین، مریدین، مریدات کی بخشش فرما. ہمارے اقربا، ہمارے احبا، ہمارے رضاکاروں کی بخشش فرما. ہمارے معین کاروں کی، مددگاروں کی بخشش فرما. اے رب کے ہم نے جن کو ذمہ دار بنا ان کی بخشش فرما. اے اللہ انہیں قبول فرما. اے اللہ ان قبول فرما. تو ان سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا. ہم تیرے رضا کے طالب ہیں. اے رب اگر جھوٹے ہیں لیکن تیرے رضا کے طالب ہیں. اے رب کریم ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں لیکن تیرے رضا کے طالب ہیں. اے اللہ تو اپنی رضا ہمیں عطا فرما. اللہ اپنی رضا عطا فرما. ہمارے بھائی بہن بخشش فرما، ہمارے مریدین مریدات بخشش فرما، ہمارے بیوی بچوں کی بخشش فرما، ہمارے ماں بہنوں کی بخشش فرما، ہمارے لڑکوں لڑکیوں کی بخشش فرما، ہمارے نوازوں پوتوں کی بخشش فرما. اے رب کہ ہمارے نسل در نسل کی بخشش فرما، ہمارے احبا اقربا کی بخشش فرما. اے رب کریم پورے عالم کے اندر راحت کے فیصلے فرما، امت کی حفاظت فرما، امت کو بخش دے، امت پر رحم فرما، امت کی اصلاح فرما، امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے رب پورے عالم کے فسادات ختم فرما. اے رب کریم شرپسندوں کو ختم فرما، فسادات ختم فرما، شرپسندوں کو ختم فرما. اے رب کریم پورے عالم کے مساجد، مدارس، خانقاہ، مرکزوں کی حفاظت فرما. یہ سب تیرے حریم ہیں، یہ تیرے سب ملکیت ہیں. اے رب کریم تو اپنی ملکیت کی حفاظت فرما. اے رب کریم پورے عالم کے مساجد، مدارس، خانقاہ، مرکزوں کی حفاظت فرما، حمایت فرما، یہ آنت فرما، ان کی پشت بنائی فرما. اے رب کریم کے خیر کے فیصلے فرما. بے حرمتی بے عزتی بچا دے. اے رب کے تیرے مقدس جگہوں کی بے حرمتی کرنے والوں کو ذلیل رسوا کر دے. تیرے مقدس جگہوں کو بے حرمتی کرنے والوں کو ذلیل رسوا کر دے. ان کو دردناک عذاب مبتلا کر دے. ایسی سزا انہیں دے دے کہ جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں اور تیرے مقامات مقدسہ کی حرمت بجا لائیں. تیرے مقامات مقدسہ کی حرمت بجا لائیں، اکرام بجا لائیں. اے رب کریم مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اے رب کریم جامعہ خیر علوم یہ تیری ملکیت ہے، تو اس کا مالک ہے، کلیتاً تو اس کا مالک ہے. اے رب حبیب کی امت کی امانت ہے، اس کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما. یہ ہمارے بزرگوں کی بنیادیں ہیں، یہ ہمارے اسلاف کی بنیادیں ہیں. اس کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما، اس کے در و دیوار کی حفاظت فرما، اس کی منقولہ غیر منقولہ اشیاء کی حفاظت فرما، اس کے طلبہ اساتذہ کی حفاظت فرما، اس کے اراکین ملازمین کی حفاظت فرما. اے رب کے ان تمام قبول فرما، اس کے ذمہ داروں قبول فرما. اے رب کریم یہاں بہترین طلبہ عطا فرما، جو طلبہ
طلباء ہیں وہ تیرے بن کر نکلے، وہ تیرے دین کی شہدا بن کے نکلے، وہ تیرے دین کے داعی بن کر نکلے، وہ تیرے دین کے خادم بن کر نکلے، وہ دین کی تعلیم کے پھیلانے والے بن کر نکلے۔ یا رب کریم اس کو اہل علم کا مرکز بنا، اہل عرفان کا مرکز بنا، اہل حق کا مرکز بنا، اہل صفا کا مرکز بنا، اہل زکا کا مرکز بنا۔ تو اس کی طرف متوجہ ہو جا، تو اس کی طرف متوجہ ہو جا، تو اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ یا رب کریم تو اگر متوجہ ہو جائے کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اگر تو متوجہ ہو جائے کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جامعہ کے معاورین قبول فرما، اس کے خادمین قبول فرما، اس کے شاخوں اس کے ماتحت چلنے والے اداروں کی حفاظت فرما۔ اے رب کے علاقہ مہاراشٹر اور کرناٹک کے تمام مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم علاقہ مہاراشٹر کے اندر فتنے فسادات ختم فرما، کرناٹک مہاراشٹر کے تمام فتنوں کو ختم فرما۔ اے رب خصوصاً کولہاپور ضلع اور سانگلی ضلع چکنجی کے میرج کے فسادات ختم فرما، شیول کے ہر فضا کو درست فرما۔ اے رب اطراف کی فضا کو درست فرما، سب کی سمجھ بوجھ کو درست فرما، قومیت کو تعصب پرستی ختم فرما۔ اے رب اہل علم کو اپنا وقار پہچان کر کے عمل کرنے توفیق نصیب فرما۔ اے رب کریم اس مجلس قبول فرما، اس مجلس جتنے احباب سب قبول فرما۔ اے رب کریم ان معتکفین قبول فرما، ان کے اعلیٰ اولاد قبول فرما، ان کی بیوی بچوں قبول فرما، جو راہ سے چھوٹ گئے ان کو راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو اولاد سے پریشانوں کی پریشانی دور فرما، جنہوں نے اپنے اولاد کے رشتوں کے بارے میں شادی کے بارے میں درخواست کی دعاؤں کی، ان کے نیک صالح جوڑے نصیب فرما، ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما۔ اے رب کریم ان کو جوڑے دے، انہیں آپس میں محبت محبت پیدا فرما، ایک جو حقوق کی ادائیگی توفیق نصیب فرما۔ جن کو اولاد نہیں، بے اولاد نہیں، اللہ اولاد کے لیے درخواست کی دعا کہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد دی ان کو صحیح تربیت کا ڈھنگ عطا فرما۔ اے رب کی اولاد کو ہمارے قدر عظمت توفیق نصیب فرما۔ جن روزی کے بارے میں اپنی دعا کی درخواست کی ان کو روزی عطا فرما، حلال وسیع روزی عطا فرما۔ اے رب کریم غلط عادتوں سے ہمارے حفاظت فرما، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، عداوت سے، زنا سے، چوری سے، بدنگاہی سے، بدگمانی سے، بدزبانی سے، کنجوسی سے، بخل سے ہماری حفاظت فرما۔ تمام گناہوں سے ہمیں بچا لے، تمام گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما، معاندین کی ناز سے ہماری حفاظت فرما، جامعہ کی حفاظت فرما، ساحرین کی سحر کو باطل فرما، قائدین کی مکر ہیلوں کو فیل فرما، ماکرین کی مکر ہیلوں کو فیل فرما۔ اے رب کریم ماکرین کی مکر فیل فرما، باغیوں کے بغاوت کو فیل فرما، باغیوں کے بغاوت کو فیل فرما۔ اے رب کے تو پر قادر ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے اہل اولاد متدین دیندار بنا، ذی اخلاق بنا، ہم سب کو سچا پکا ذاکر بنا، ہم سب کو سچا پکا ذاکر بنا۔ اس فضولیات سے بچا دے، فضول خرچی سے بچا دے، عیاشی فحاشی بے حیائی کے کاموں سے بچا لے، عیاشی فحاشی بے حیائی کے طریقوں سے بچا لے، نئے نئے فیشن کے طریقوں سے بچا لے۔ دینی شعار قائم کرنے توفیق نصیب فرما، سنت نبی کے شعار کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، سنت نبی گھر گھر میں عام فرما، محلے محلے میں عام فرما، ماں بہنوں میں عام فرما، بیوی بچوں میں عام فرما، دینی تعلیمی فضا کو عام فرما، دینی دعوتی فضا کو عام فرما، نفس کے خواہشوں سے ہمیں روکتے ہوئے تزکیہ نفس کے شکلوں کو عام فرما، خانقاہ شکلوں کو عام فرما۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی یا بے قضا بھیجا ان کی پریشان مصیبتوں کو دور فرما۔ بہت سارے قیدی ہیں جو قید میں ناحق پھنسے ہیں، ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ بہت سارے قیدی ہیں جو قید میں ناحق پھنسے ہیں، ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ بہت سارے مقروض ہیں، ان قرضے کی ادائیگی شکلیں پیدا فرما۔ بہت سارے بیماروں نے شفا نصیب فرما۔ اے بکریم ڈاکٹر حکیم و توفیق تو معالجوں کو اس کی توفیق دے دے کہ وہ توجہ سے مریضوں کے اوپر دھیان دے، توجہ سے نسخوں کو تجویز فرمائے، ان کو صحیح علاج القاء فرما۔ ان کے عدم توجہ سے مریضوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے، مریض بہت سارے امراض مہلکہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کی حفاظت فرما۔ ہم کو دنیا و آخرت میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، بے نیازی والی زندگی عطا فرما، بے نیازی والی زندگی عطا فرما۔ یا رب کرے ہماری جیسی مخلوق کا ہمیں محتاج نہ فرما، ہمیں تیری ذات کا محتاج بنا دے، ہمیں اپنی ذات کا محتاج بنا دے۔
ہماری ذریعے مخلوق کے ذریعے سے ہماری جیسی مخلوق کے ذریعے سے امت کو مت پٹا، امت کو عذاب مت دے۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم کو قبول فرما، ہمارے حاضر کو قبول فرما، پورے عالم کے معتکفین کو قبول فرما، حجاج نے ارادہ کیا حج کو قبول فرما، معتمرین کی عمرہ قبول فرما، حرمین شریف جلال شان کو بڑھا دے، یہود و سازش یہود و نصارہ مجوس شیعہ کی سازش کو فیل فرما، ان سازش پاش فرما، مسلمانوں کے کاروبار کی، تجارت کی، بیوپار کی، نوکری کی، ملازمتوں کی، عہدوں کی، کھیتی باڑی کی حفاظت فرما، ان کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے رب ان کو نقصان خسارے سے بچا لے، دینی اور اخروی نقصان سے بچا لے، دینی اور اخروی دنیوی نقصان سے ان کی حفاظت فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، بلاؤں سے زمینی آسمانی فضائی بری بحری مصیبت سے ہماری حفاظت فرما، دل و دماغ کی، پھیپھڑوں کی، گردوں کی پوری پوری حفاظت فرما، ان اعضاء کے اندر قوتیں پیدا فرما، ان اعضاء میں قوتیں پیدا فرما، ان قوتوں کو تیرے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمارے سارے اعضاء کو سلامت رکھ، اعضاء میں سلامتی پیدا فرما، اعضاء میں سلامتی پیدا فرما، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اے رب تو ہر چیز پر قادر ہے، اے رب کریم تو ہر چیز کو نہیں پیدا کر سکتا ہے بغیر کس کی معاونت کے، بغیر کس کی مشارکت کے، بغیر کس کی مدد کے، بغیر کس کی نصرت کے، اے رب کے امر کن کے ذریعے تمام چیزیں بنا سکتا ہے۔ اے ہم سب کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، عمر دراز عمل صالح فراغ عطا فرما، ایمان کی مضبوطی، ایمان کی سلامتی، ایمان کی حلاوت عطا فرما، ایمان کی لذت عطا فرما، عذاب قبر فتنہ قبر سے بچا دے، تیری معرفت، تیری محبت، تیری خشیت عطا فرما، ذکر اذکار کی توحید نصیب فرما، سستی قائد غفلت سے ہماری حفاظت فرما، وہ تمام بلائیاں ہم کو اور ساری امت کو، ہمارے سب افراد کو عطا فرما جن بلائی کا سوال تجھے تیرے حبیب نے کیا ہے، ان تمام بلائیوں سے ہماری بیوی بچوں کی اور ہمارے سب احباب کی، مجلس والوں کی، پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما، جن بلائیوں سے حبیب نے پناہ چاہی، بچاؤ چاہیا ہے، رب تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری دعاؤں کو میرے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔